تو نے ابو بکر کو اس دور میں پیدا کیا، وہ افضل ہو گئے، ہم کو تو نے اس دور میں پیدا کیا، فضیلت سے محروم رکھا، محمد رسول اللہ کی صحبت سے محروم رکھا، کس قسم کا خدا ہے تو؟ نہیں مانتے ہم۔ یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اگر میں آج کے دور میں پیدا ہوا ہوں، ابو بکر اس دور میں پیدا ہوئے ہیں، تو ان کی کیا خصوصیت ہے اور میری کیا عزلت ہے؟ میں کیوں محروم رکھا گیا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دور میں پیدا کرتا تو میں بھی صحابی ہوتا۔ اب ہمارے بھائی جب یعنی قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے معاشرے سے کٹ کے، تو میں کہتا ہوں یار شکر ادا کرو، انگلی کٹا کے شہیدوں میں شامل ہو گیا، اب صحابہ کرام کو یاد کرو، اہل بیت کو یاد کرو، جن کو غزوہ بدر میں اس لیول پہ آنا پڑا کہ ایک طرف باپ کھڑا ہے تو دوسری طرف بیٹا کھڑا ہوا ہے۔ آپ پہ یہ نوبت تو نہیں آئی کہ اللہ نے آپ کو یہ آزمایا ہو کہ آپ مسلمانوں کی طرف سے اپنے باپ کو مارنے کے لیے غزوہ بدر میں اتراؤ، تو تم تو اس قابل ہی نہیں تھے۔ ویسے تم لاکھ کہتے رہو کہ تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، کچھ بھی نہیں سی ہونا، رفع دین پھر بھی نہیں سی تو شروع کرنا۔ سر وہ بڑا مشکل وقت تھا، بڑی تکلیف دہ چیزیں تھیں اس کے۔ سیدنا حذیفہ ابن یمان کی حدیث میں بار بار یاد کرتا ہوں، اس کو آپ پلے باندھ لیں، صحیح مسلم میں جہاد والے چیپٹر میں۔ ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت کتنے خوش نصیب ہیں آپ، رسول اللہ کی صحبت کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی زیارت کی، کاش ہم بھی آپ کا زمانہ پاتے حضور کے ساتھ مل کے جہاد کرتے۔ حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں یہ اتنا آسان کام نہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے نہ کرو۔ ان کا میں تمہیں ایک واقعہ صرف اپنی زندگی کا سناتا ہوں۔ تو حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی علیہ السلام نے ایک سخت سردیوں کی رات میں، جبکہ آپ کو پتہ ہے غزوہ احزاب کے موقع پہ کتنا مشکل وقت تھا، خندق کھودی ہوئی ہے، اس طرف کافر بیٹھے ہیں، اس طرف مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، سخت سردی ہے، بڑا ٹف ماحول ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے جو اٹھے اور جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے؟ ہائے 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 ہائے، یہ کہنا آسان ہے۔ غلامی رسول میں جو داڑھی نہیں رکھ رہا اس کو موت کہاں سے قبول ہونی ہے؟ غلامی رسول میں جو فجر کی نماز نہیں اٹھ کے پڑھ سکتا بسترا چھوڑ کے، اس نے موت کہاں سے قبول کرنی ہے؟ حضرت حذیفہ ابن یمان کہتے ہیں کہ اتنی بڑی بشارت سن کے بھی کوئی ایک صحابی بھی نہیں تھا جو کھڑا ہو، اس لیے کہ سخت سردی کی رات تھی، لوگ چاہتے تھے کسی اور کی ڈیوٹی لگ جائے۔ اب کیا ہوا؟ نبی علیہ السلام نے دوسری دفعہ فرمایا کون ہے جو رات کے وقت جا کے کافروں کی جاسوسی کرے اور جنت میں اپنے نبی کا پڑوس حاصل کر لے؟ کائنات میں سب سے بڑی کوئی چیز یہی ہو سکتی ہے نا؟ اس سے بڑی صرف ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو پیغمبر بنا دے۔ پیغمبر بننے کے بعد اگر دوسرے نمبر پہ کوئی فضیلت ہے تو جنت میں ہمیشہ کا پڑوس پیغمبروں کا، یہی ہے نا۔ حضرت حذیفہ کہتے ہیں دوسری بار بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، تیسری دفعہ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوا، چوتھی دفعہ نبی علیہ السلام فرمایا حذیفہ، اب کہتے ہیں میں نے دل میں کہا لو جی مارے گے، اب تو جانا ہی پڑے گا، میری ڈیوٹی لگی، کیونکہ اب تو بائی نیم حکم آ گیا نا۔ ان کے یا رسول اللہ، فرمایا جاؤ، اور ساتھ کہا کہ دیکھنا چھیڑخانی کوئی نہیں کرنی، جتنا کام کا ہے اتنا ہی کرنا ہے۔ کہتے ہیں میں اٹھا، اب سوچ رہا تھا سخت سردی ہے ریگستان کی، باہر جا کے کیا بنے گا میرا۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم جب میں اٹھا تو مجھے لگا میں گرم حمام میں داخل ہو گیا ہوں، میرے اوپر کسی نے نا کوئی گرم رضائی اوڑھ دی ہے سخت سردیوں میں، اور کہتے ہیں میں اسی طرح باہر گیا پھرتا رہا، ٹھنڈ ختم ہی ہو گئی، اور کہتے ہیں میں نے دیکھا کافر رات کے وقت بیٹھ کے اپنے وہ جو تیر ہیں ان کی جو نوکیں ہیں ان کو تیز کر رہے ہیں، کوئی برچھیوں کو تیز کر رہا ہے، اور کہتے ہیں میں نے ابو سفیان کو بھی دیکھا، اور میں ایک تیر چلاتا اس کا کام تمام کر سکتا تھا رات کے وقت، وہ میرے نشانے پہ تھا، اس کو تو نظر بھی نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے پاس پہنچ چکا ہوں، لیکن پھر مجھے نبی علیہ السلام کی نصیحت یاد آئی کہ دیکھیں کوئی کام نواں نہ کھول نہیں ہوتے پنڈورا باکس، تو مجھے حضور کی بات یاد آئی، تو میں پھر پیچھے ہو گیا، یعنی میں اس لیول کو کراس نہیں کیا، ایفیشنسی جھاڑنے کی کوشش نہیں کی، حتیٰ کہ میں نے سب کچھ گنا کتنے لوگ ہیں یہ کر کے واپس آیا۔ کہتے ہیں جیسے ہی میں نبی علیہ السلام کی مجلس میں داخل ہوا تو وہ جو گرم حمام والا اثر تھا ختم ہو گیا اور مجھے سخت ٹھنڈ لگنا شروع ہو گئی، تو نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک چادر میرے اوپر اڑا دی۔ یہ یعنی معجزہ ظاہر ہوا نبی علیہ السلام کا، یہ صحیح مسلم میں۔ تو جو تھے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور اس کتاب کی وجہ سے قوموں کو زوال دے گا۔ جب یہ وہ کتاب ہے جو آپ پہ اثر اس وقت چھوڑے گی، آپ کو اللہ تک اس وقت پہنچائے گی جب آپ اس کتاب پہ عمل کریں گے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے۔ کتاب پہ عمل کرنا تو میرے بھائی یہ تو پولیس راہ پہ چلنے کے مترادف ہے، پولیس راہ سے تو ایک دفعہ گزرنا پڑنا ہے، اس کتاب پہ عمل کرنے والے کو تو روزانہ پولیس راہ سے گزرنا پڑتا ہے۔ کبھی معاشرہ آڑے آتا ہے، کبھی ماں باپ آڑے آتے ہیں، کبھی بیوی بچے آڑے آتے ہیں، کبھی دنیاوی منفعت آڑے آتی ہے، کبھی ایک پورا سسٹم، آپ بالکل اس میں اکیلا اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں۔ ابراہیم تیمی کے والد یزید بن شریک سے روایت ہے، انہوں نے کہا ہم حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے۔ ایک آدمی نے کہا اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کو پا لیتا تو آپ کی معیت میں جہاد کرتا اور خوب لڑتا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تم ایسا کرتے؟ میں نے غزوہ احزاب کی رات ہم سب کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہمیں تیز ہوا اور سردی نے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کوئی ایسا مرد ہے جو مجھے اس قوم کے اندر کی خبر لا دے؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے آپ کو کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کوئی شخص ہے جو میرے پاس ان لوگوں کی خبر لے آئے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میرے ساتھ رکھے۔ ہم خاموش رہے اور ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ہے کوئی شخص جو ان لوگوں کی خبر لا دے،
قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو میری رفاقت عطا فرمائے۔ ہم خاموش رہے، ہم میں سے کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ آپ نے فرمایا، حذیفہ کھڑے ہو جاؤ اور تم مجھے ان کی خبر لا کے دو۔ جب آپ نے میرا نام لے کر بلایا تو میں نے اٹھنے کے سوا کوئی چارہ نہ پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاؤ ان لوگوں کی خبریں مجھے لا دو اور انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا، یعنی کوئی ایسی بات یا حرکت نہ کرنا کہ تم پکڑے جاؤ اور وہ میرے خلاف بھڑک اٹھیں۔ جب میں آپ کے پاس سے گیا تو میری حالت یہ ہو گئی جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، یعنی پسینے میں نہایا ہوا تھا، یہاں تک کہ میں ان کے پاس پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ ابو سفیان اپنی پشت آگ سے سینک رہا ہے۔ میں نے تیر کو کمان کے وسط پہ رکھا اور اس کو نشانہ بنا دینا چاہا۔ پھر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ انہیں میرے خلاف بھڑکا نہ دینا کہ جنگ اور تیز ہو جائے۔ اگر میں اس وقت تیر چلا دیتا تو وہ نشانہ بن جاتا۔ میں لوٹا تو مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں۔ پھر جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے آپ کو ان لوگوں کی ساری خبر بتائی اور میں فارغ ہوا تو مجھے ٹھنڈ لگنے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنی اس عبا کا بچا ہوا حصہ اڑا دیا جو آپ کی جسم آتھر پر تھی۔ آپ اس میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں اس کو اوڑھ کر صبح تک سوتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا، اے خوب سونے والے، اٹھ جاؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4640۔